یہ ویکلی ہورسکوپ 26 اپریل 2024 سے لے کے 2 مئی 2024 پر مبنی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آباء و اجداد کی نظر کرم سے، سرکار شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید غلام علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم شمسی کی نظر کرم سے اور بی بی بادشاہ زادی شمسی کی نظر کرم سے اس ویکلی ہورسکوپ کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں، جو تاریخ 26 اپریل 2024 سے لے کے 2 مئی 2024 تک مبنی ہے۔ یہ ایام مالی حوالے سے، علمی حوالے سے ترقی اور کامیابی کے اسباب پیدا کریں گے۔ ان ایام جتنا ہو سکے خوشبو لگایا کریں یا ایسی جگہ پہ جایا کریں جہاں تازہ ہوا ہو یا خوشبودار درخت ہوں، پودے ہوں۔ ان سے موڈ اچھا ہوگا، گفتگو میٹھی ہوگی اور ترقی کے اسباب سامنے ہوں گے۔ ان ایام میں دھوکے مل سکتے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے اپنے راز کم شیئر کریں، اپنی آنے والی خوشیوں کو زیادہ دکھایا نہ کریں۔ اللہ آپ کو تمام پریشانیوں سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق کالی چیز کا ہے۔ کالے چنے لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو تمام نحس چیزوں سے اس پورے ہفتے میں آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ہے یا ودود ہو یا شافی ہو۔ 27 مرتبہ پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے تو جہاں جہاں آپ جائیں گے فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کے لیے یہ ایام بہت اہم ہونے والے ہیں۔ علمی حوالے سے، معاشی حوالے سے کام بہتری کی طرف جائیں گے اور گھر میں کچھ ایسا ہوگا جس سے آپ کی شخصیت پہ فخر ہوگا، بشرط آپ سننے کو مقدم کریں۔ آپ کا زیادہ سننا، ٹھہر ٹھہر کے بات کرنا ہی آپ کی اصل منزل ہے۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، کسی چیز کو خریدنے کے لیے، کسی چیز کو بنانے کے لیے، کوئی کریٹیو کام کرنے کے لیے یہ ایام آپ کے لیے بہت اہم ہونے والے ہیں۔ جتنا ہو سکے اپنے راز کو چھپائیں، اپنی خوشیوں کو چھپائیں، کیونکہ ان سے نظر لگے گی اور وہی نظر پر آپ کے آنے والی خوشیوں کو دور کر سکتی ہے۔ ان کا بھی نیام کا کالی چیز کا اس میں پتہ اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ پڑھا ہوا گھوڑے کا نال صدیوں سے گھر میں لگایا جاتا ہے، جو گھر کی چاروں طرف سے ایک حصار باندھ دیتا ہے اور نظر، حسد، جادو، تعویذات کے تمام نحس اثرات گھر پہ کبھی حاوی نہیں ہوتے۔ اللہ کے کرم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو گھر پریشانیوں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتا تھا، خوشیوں سے محروم ہوتا تھا، جس گھر پہ نظر، حسد، تعویذات اور بندشوں کی وجہ سے خوشیاں دور دور رہتی تھیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے کے نال کے لیے فرماتے تھے کہ اپنے گھروں میں لگاؤ، اللہ کے کرم سے تمہارا گھر ہر قسم کی نحس چیز سے اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اور جب حضرت قلندر شہباز اور حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری کا زمانہ آیا تو آپ اپنے عقیدت مندوں کو گھوڑے کے نال پہ چند اسم اعظم دم کر کے دیا کرتے تھے کہ اپنے گھروں میں لگاؤ، دیکھنا کسی بھی نحس چیز میں تمہارا گھر مبتلا نہیں ہوگا، نظر، جادو، تعویذات سے اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید رحمت اللہ، سید امام شاہ، سید شاہ تریل، سید کبیر شاہ، بی بی بادشاہ زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی اپنے خاندانی اسم اعظم گھوڑے کے نال پہ دم کر کے دیتے ہیں کہ اپنے گھروں میں لگایا کرو تاکہ تمہارا گھر ہر قسم کی نحس چیز سے اللہ کی پناہ میں رہے، کیونکہ گھوڑے کے نال سے اور گھوڑے سے شیطان اور تمام نحس چیزیں دور دور رہتی ہیں۔ اگر آپ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو یہ پڑھا ہوا گھوڑے کا نال آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ پڑھا ہوا گھوڑے کا نال فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ آپ یہ پڑھا ہوا گھوڑے کا نال مہربان علی ایپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور، آئی فون پر موجود ہے، ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ برج ٹورس والے، یہ ایام آپ کی زندگی میں سختی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کی زبان کی کرواہٹ کی وجہ سے، آپ کے رویے کی وجہ سے کچھ دوست جدا ہو سکتے ہیں، کچھ اپنے دور ہو سکتے ہیں۔ ان کو سنبھالنا، زبان کو میٹھا کرنا ہی آپ کی اصل منزل بنے گا۔ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ جتنا ہو سکے فی الوقت
اپنی زبان کو میٹھا رکھیں. اگر جسمانی کسرت کرتے ہیں یا ایکسرسائز پہ جاتے ہیں ریگولرلی تو ان سے بھی آپ کی زبان کی جو کرواہٹ ہے, جو احساسات میں آ کے جذبات میں آ کے فیصلے کرتے ہیں, وہ چیزیں کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہیں. اگر فی الوقت کوئی کریٹو کام کرتے ہیں, کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایام آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوں گے. لیکن کسی بڑے سفر کو نہ جائیں تو بہتر ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا, اور اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج جیمنائی والے, اللہ کے کرم سے نیام میں آپ کے لیے ترقی اور کامیابی کی نئی نئی راہیں ہموار ہوں گی. علمی حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے, مالی حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے, بشرط آپ حاضر دماغ رہنا شروع کر دیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. اور اگر رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر کچی زمین پہ بیٹھتے ہیں یا نارمل زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیتے ہیں تو ان سے بھی آپ کے اندر کریٹو اسباب پیدا ہوں گے جو آپ کو آپ کی منزل سے ملائیں گے. نیم گرم دودھ پینا نیام آپ کے لیے بہت مبارک ہے. جتنا ہو سکے چائے کم پیا کریں, چپچپی تلی ہوئی چیزیں سب سے کم کھائیں, تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. کسی کریٹو کام کو شروع کرنا, کہیں انویسٹ کرنا, کوئی نیا قدم اٹھانا اس ہفتے آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا, اور اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج کینسر والے, کینسر والوں کے لیے یہ ایام ہو سکتا ہے دکھ کی خبر لائیں. آپ کے لیے علمی حوالے سے ترقی کے اسباب تو سامنے آئیں گے, لیکن دوستی کے حوالے سے ہو سکتا ہے پریشانی کا سامنا ہو. یاد رہے آپ کا دل جلدی مائل ہو جاتا ہے, اسی وجہ سے پریشانی آپ کو ملتی ہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں, امیدیں کم رکھیں کیونکہ یہی چیز آپ کو آپ کی کامیابی سے ملائے گی. جتنا ہو سکے فی الوقت سنیں زیادہ, بولیں کم, اور اپنی خوشیوں کو وقت سے پہلے ظاہر نہ کریں. اسی سے ہی ترقی کی راہیں کھل کھل کے سامنے آئیں گی. انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں, کسی پارٹنر کے ساتھ مل کے کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. بشرط اس کی مشاورت بزرگوں سے کریں, دوستوں سے نہیں. کسی بڑے سفر کو نہ جائیں تو بہتر ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا, اور اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. زرد عقیق چھوٹی انگلی میں پہننا انسان کو مصیبتوں سے اللہ کی پناہ میں رکھتا ہے, اور یہ پتھر امید کا پتھر ہے. جو انسان زرد عقیق پہنتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے مشکل فیصلے بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. تبھی بڑے بڑے سیاستدان, شوبز کے لوگ, بزنس مین ہمیشہ چھوٹی فنگر میں زرد عقیق پہنتے ہیں. یہ پتھر امید, یقین, اطمینان اور انسان کے وجود میں ذہانت بڑھاتا ہے. اگر آج, کل اور پرسوں آپ مہربان اسٹون سے یہ زرد عقیق لیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھا ہوا گھوڑے کا نال آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ گھوڑے کے نال محدود مقدار میں ہیں اور یہ آفر صرف 3 دن پر مبنی ہے. برج لیو والے, یہ ایام آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے نظر اثر کی وجہ سے دکھ, درد یا بیماری منظر عام پہ آئے. تبھی جتنا ہو سکے ریگولرلی واک پہ جائیں اور صبح اور رات کو 4 کلو آیت الکرسی پڑھ لیں. اور جتنا ہو سکے نظر اثر سے بچنے کے لیے اپنی خوشیوں کو ظاہر کم کیا کریں. جب جب آپ کا اچھا وقت آتا ہے تو آپ وقت سے پہلے اپنی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے پھر وہ کام رک جاتے ہیں, پریشانی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کھٹی تیکھی چیزیں, چپچپی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں ہفتے کم کھانا آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایام آپ کے لیے بہت مبارک ہیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا, اور اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج ورگو والے, ان ایام میں پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, اور جتنا ہو سکے رات کو نیم گرم دودھ پی کے سویا کریں, کیونکہ ہڈیوں کے مسائل ان فیوچر آپ کی زندگی میں دکھ رہے ہیں. اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, غذا کا خیال رکھیں گے, خصوصاً باہر کے کھانے کم کھائیں گے تو یہی چیز آپ کو صحت سے ملائے گی, اور اسی صحت سے آپ ترقی اور کامیابی حاصل کریں گے. آدھا گھنٹہ واک پہ جانا بہت ضروری ہے. سبزیاں سب سے زیادہ کھانا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے. کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہونے والا ہے. جتنا ہو سکے فی الوقت اپنی زبان کو میٹھا رکھیں, کیونکہ آپ کی میٹھی زبان سے یہ ترقی آپ کو ملنے والی ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا, اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج لبرا والے, یہ یہاں کی زندگی میں تبدیلی لانے آئے ہیں. علمی حوالے سے تبدیلی آئے گی, معاشی حوالے سے تبدیلی آئے گی, مالی حوالے سے تبدیلی آئے گی, اور محبت کے حوالے سے بھی تبدیلی آئے گی. یاد رہے اگر آپ سنیں گے زیادہ, بولیں گے کم, اور کسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ایکشن نہیں اٹھائیں گے, اگنور کریں گے تو منزل آپ کے ساتھ ہوگی. اگر کسی چھوٹی غلطی پہ اصلاح کرنے کے لیے یا تنقید کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے تو وہ پریشانی بن کے آپ کی زندگی میں آئے گی. یاد رہے گھر اور دوست کے ساتھ بگڑنا فی الوقت آپ کے کام کو پریشانی کی طرف راغب کرے گا. اس لیے میٹھی زبان سے بات کریں, صبر کے ساتھ چلے تاکہ آپ کے کام بہتری کی طرف راغب ہو سکیں. انویسٹمنٹ کا بہترین وقت یہ ہے, کام کسی بھی شروعات کے لیے یہ یہاں آپ کے لیے بہت مبارک ہے. کسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ یہاں آپ کے لیے بہت مبارک ہے. بشرط آپ مشاہد بزرگوں سے کریں, دوستوں سے نہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے تو وہ بھی نہیں آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا, اور اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج اسکارپین والے, یہ آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں آپ پہ
تعریف اور تنقید دونوں ہی ہوگی. یاد رہے کوئی تعریف کرتا ہے تو اپنے کام پہ اتنا ہی کنسنٹریٹ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی تنقید کرتا ہے تب بھی غصہ نہ کرے بلکہ اپنے کام کو اور نکھارنے کی کوشش کرے, کہ فی الوقت باتوں میں آگے کوئی نقصان کرنے والے ہیں. ہو سکتا ہے وہ باتیں میٹھی ہوں یا کڑوی, لیکن آپ کا کوئی ایکشن اٹھانا آپ کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کریں, اپنی محنت پہ کنسنٹریٹ کریں, اپنے وجود پہ کنسنٹریٹ کریں. آپ کی خوبصورتی ہی لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرے گی. آپ کا زیادہ بولنا, آپ کا زیادہ خوشیوں کو وقت سے پہلے دکھانا آپ کو نظر اثر میں مبتلا کرے گا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جانا بہت ضروری ہے. انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایام آپ کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوں گے اللہ کے کرم سے. جتنا ہو سکے کچھ وقت زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیا کریں تاکہ آپ حاضر دماغ رہ کے اپنے صحیح فیصلے کر سکیں. ان کا بھی نیام کا کالی چیز کا, اور اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت زمرد پتھر ہے, کیونکہ یہ پتھر پہننے والے انسان کو عقل مند بناتا ہے, ہوشیار بناتا ہے, ذہین بناتا ہے, اور اس کے وجود میں کریشن پیدا کرتا ہے. وہ انسان جو تیز دماغ نہیں رکھتا, اگر وہ زمرد پہنے گا تو وہ ہوشیاری کے فیصلے کرے گا, اور انہی فیصلوں سے اس کو اللہ کے کرم سے کامیابی ملے گی. وہ لوگ جو کریٹو کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ پتھر خزانے کی چابی کا کام کرتا ہے, کیونکہ اس کو پہننے کے بعد ان کے وجود میں نئے نئے آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ذہین نہیں ہوتے یا جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, جیسے ہی زمرد پتھر پہنے گا اللہ کے کرم سے وہ ہوشیار, تیز دماغ, حاضر دماغ ہوگا. اگر آپ آج, کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے یہ زمرد پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھا ہوا گھوڑے کا نال آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ گھوڑے کے نال محدود مقدار میں ہیں, اور یہ آفر صرف 3 دن پر مبنی ہے. برج سیجیٹیریس والے, یہ ایام لال رنگ آپ کو کم پہننا ہے. جتنا ہو سکے فی الوقت لال مرچ, لال رنگ سے دوری اختیار کریں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں, اگر واک پہ جانا ممکن نہیں تو کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیا کریں تاکہ آپ مطمئن رہیں. نہیں ہم کچھ کام بہتر ہونے ہیں, کچھ معاشی اسباب آپ کی زندگی میں آنے ہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے کام پہ غور و فکر کرنے کے لیے رکھتے ہیں, اور باقی سارا کام آپ اس طرح سے کریں کہ اس کے راز ہی رہیں, کیونکہ فی الوقت اپنے راز کو راز رکھنا, اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کرنا آپ کو کسی بڑی منزل سے ملانے والا ہے. کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں, کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایام آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. جتنا ہو سکے نہیں چاول کم کھائیں, چپچپی اور تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں, ان سے انشاءاللہ تمام بیماریوں سے آپ دور ہوں گے. ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا, اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج کیپریکون والے, یہ ایام آپ کی زندگی میں خوشیوں کے ایام ہیں. معاشی حوالے سے, علمی حوالے سے بہتری آئے گی, بشرط آپ صفائی کا خیال رکھیں. رات کو منہ دھو کے سوئیں, اور صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنا منہ دھوئیں, دانت صاف کریں, کیونکہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اپنا دور جا سکتا ہے, اور یا غلط سوچ سکتا ہے, یا کام کوئی بگڑ سکتا ہے, یا نظر اثر میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اگر آپ صفائی کو مقدم کریں گے اور صبح 4 رکوع آیت الکرسی پڑھیں گے تو تمام نحس چیزیں آپ سے دور ہوں گی. اس ہفتے کا جو اسم اعظم ہے, روز صبح پانی پہ دم کر کے پیا کریں, ان سے کریٹو بھی ہوں گے اور آس پاس محبت والے بڑھتے جائیں گے. یاد رہے کسی محبت والے کا راز کسی دوسرے محبت والے کو نہ بتائیں, ان سے پریشانیاں اور مصیبتیں آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہیں. انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقت یہ ہے, بشرط مشاورت بزرگوں سے کریں. ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا, اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج ایکویریس والے, یہ ایام روحانیت کے ایام ہیں. جتنا ہو سکے فی الوقت خود کو عبادت میں مصروف کریں, حاضر دماغ رہنے کی طرف آگے پہنچیں. آپ کی حاضر دماغی سے کوئی بڑا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے. آپ کا زیادہ سوچنا, زیادہ رونا, اندھیرے میں بیٹھنا یا پاسٹ کی باتوں کو لے کے بار بار اس پہ غور و فکر کرنا آپ کو کسی پریشانی یا کسی فائدے سے دور کرے گا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں, یا ایسی جگہ پہ گزاری جہاں تازہ ہوا ہے, درخت ہیں, پھول ہیں, تاکہ آپ کریٹو کام اور بھی بہتر طریقے سے کر سکیں. ابھی آنے والا وقت آپ کو معاشی حوالے سے, مالی حوالے سے بہت ترقی کی طرف لے کے جائے گا, لیکن اگر آپ خود کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پریشانیاں پھر آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. جس طرح ہو سکے راز کم دکھائیں اور اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کریں. ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا, اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج پائسس والے, یہ ایام آپ کی زندگی کے وہ ہیں جو آپ کو بے چین کریں گے. کسی چیز کو کرنا چاہیں گے, کسی چیز کو چھوڑنا چاہیں گے, کسی چیز کو بند کرنا چاہیں گے, یا کسی جگہ موو ہونا چاہیں گے. یاد رہے جب تک مشاورت نہیں ہوتی, جب تک تصدیق واضح نہیں ہوتی, جب تک چہرے ظاہر نہیں ہوتے, تب تک جلد بازی نہ کریں, ورنہ پریشانی منظر عام پہ آ سکتی ہے. انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقت تو یہ ہے, بشرط مشاورت کر کے اس کے بعد قدم بڑھائیں. لال رنگ سفتے کم پہنیں, ڈارک کلر سفتے کم پہنیں, لائٹ کلر زیادہ پہنیں, اور سبزیاں سفتے زیادہ کھائیں, تاکہ آپ کریٹو رہیں, حاضر دماغ رہیں, موڈ آپ کا اچھا رہے, کیونکہ اچھے موڈ سے آپ کو بڑی منزل ملنے والی ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا, اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.